بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق، ہمت اور ان کی مدد و نصرت کے ساتھ انشاءاللہ آج ہم پارہ نمبر 13 دیکھیں گے۔ پارہ نمبر 13 سے پہلے ہی پارہ نمبر 12 میں سورہ یوسف چلی آ رہی ہے۔ آج ہم سورہ یوسف کا اجمالی جائزہ لیں گے اور یوسف علیہ السلام کے قصہ کو دیکھیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ انہیں 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، وہ تمہارے لیے مختلف قسم کی تدابیر کریں گے، اور شیطان جو ہے وہ انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارے خلاف میں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو تمہارے خلاف بھڑکائے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا یہ خواب ابتداً تو اپنے بھائیوں کو نہ سنایا۔ بھائی دراصل حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے حسد رکھتے تھے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی میں سے تھے، اور اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ حسن دیا ہوا تھا، خوبصورت تھے، بہت پیارے تھے، اور ویسے بھی چھوٹا بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے، باقی بڑے تھے، دوسری والدہ میں سے تھے، تو وہ ان کے ساتھ تھوڑا حسد اس لیے بھی رکھتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے اس بیٹے سے زیادہ پیار کرتے تھے، ان کی قلبی لگاؤ کی وجہ سے، ورنہ یعقوب علیہ السلام کے لیے سارے بیٹے برابر تھے۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو کہیں کھیلتے کھلتے ہوئے بتا دیا تو وہ ان کے ساتھ اور بھی جلس ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم کیوں نہ اسے کہیں قتل ہی کر دیں۔ تو انہوں نے دوسرے بھائی نے کہا کہ نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا، بلکہ ان کو ہم کہیں ایسی جگہ پھینک دیتے ہیں اندھے کنویں میں، کوئی آئے گا راہگیر اس کو لے جائے گا۔ تو وہ اکٹھے ہو کر پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ ابا جان، آپ تو ہمارے بھائی یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتے، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، تو ہم کھیلیں گے، اس کو لے جائیں گے، ہم دوڑے بھاگیں گے، اور ہم اس کے لیے حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور وہاں کھیلنے دوڑنے لگ جاؤ گے، اور یوسف علیہ السلام وہاں پیچھے اکیلے رہ جائیں گے، اور ان کو جو ہے وہ بھیڑیا کھا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ لو، اگر بھیڑیا کھا جائے گا تو ہم تو یہ جو اتنا بڑا جتھا ہے، اتنے بڑا گروپ ہے، تو اسی تو پھر ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو اجازت مل گئی اور یعقوب علیہ السلام نے روانہ کر دیا۔ جب وہ چلے گئے تو انہوں نے پھر اکٹھے ہو کر اس میں جب دھکا دیا تو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ہم ان کو ان کے اس کام کے بارے میں ضرور بتائیں گے اور ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا۔ اور وہ انہوں نے شام کے وقت جو ہے وہ روتے پیٹتے ہوئے آ گئے، اور یوسف علیہ السلام کی قمیض کو جھوٹ موٹ کا کوئی جانور ذبح کر کے خون لگا لائے، اور انہوں نے جو ہے لا کے کہا کہ ابا جان، آپ اگرچہ ہم پر اعتبار نہیں کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ہم دوڑ لگانے لگ گئے تھے، مقابلہ کرنے لگے تھے، یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے کپڑوں کے پاس چھوڑ دیا، سامان کے پاس چھوڑ دیا، جب ہم واپس آئے تو انہیں بھیڑیا کھا گیا، اور آپ تو ہماری بات کو مانیں گے ہی نہیں۔ تو یہ اس طرح انہوں نے مکر کیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، میں تو صبر کرتا ہوں، اللہ رب العزت مجھے ساری بات کو بتا دے گا۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم، پھر وہاں جب یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں پھینک دیا تو وہاں سے ایک مسافر کا ایک گروہ گزرا، قافلہ گزرا، تو انہوں نے اپنا پانی لانے والے کو بھیجا۔ جب اس نے اپنا ڈول کنویں میں لٹکایا تو یوسف علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا اور وہ باہر آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہائے خوشخبری، یہ تو ہمارے لیے ایک بہت اچھا غلام، ایک اچھا بیٹا مل گیا جس کے اچھے دام مل جائیں گے۔ انہوں نے اس کو چھپا لیا، اور ان کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ یہ کون ہے کیا ہے، بس انہیں ایک آدمی مل گیا جسے وہ غلام کے طور پہ بیچنے کے لیے، مال کمانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو جا کر مصر کی منڈی میں اس کو بیچنا شروع کر دیا، تو وہاں کے سردار نے جو ہے اس کو خرید لیا، وہ خرید کے لے آیا، عزیز مصر نے اس کو لے لیا۔ تو وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته، اور جب مصر کے بادشاہ نے اس کو جب خریدا تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ اس سے ہمیں نفع ملے گا اور اسے ہم اپنی اولاد بھی بنا سکتے ہیں،
تو اس کا اکرام و احترام کرنا۔ تو اس طرح جو ہے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھہرنے کی جگہ دے دی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے خبروں کی، خوابوں کی تعبیر یوسف علیہ السلام کو سکھا دی۔ واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ اپنی بات پر غالب ہوتا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں رہ کر پلنے لگے۔ وہاں پر انہیں طرح طرح کے انواع و اقسام کے میوے اور پھل ملنے لگے، ایک بادشاہ کی اولاد کی طرح وہاں پلنے لگے۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، اور جب آپ بڑے ہوئے، جوانی کی جوبن کو پہنچے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو علم و حکمت و دانائی عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جب عزیز مصر کے گھر میں پلتے ہوئے عزیز مصر کی بیوی نے جو ہے اس پر اپنے داؤ پیچ چلانے کی کوشش کی، تو یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ جب وہاں سے دوڑ لگائی تو عزیز مصر کی بیوی نے، جس کو عرف عام میں زلیخا کہا جاتا ہے، اس کا یہاں پر تذکرہ تو نہیں ہے لیکن اس کو زلیخا کہا جاتا ہے، تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پکڑنا چاہا کہ یہ تو باہر جا کر شور کرے گا کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے اس پر فریفتہ ہو گئی ہے اور اس کو جو ہے اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ جب قمیض کو جھٹکا دیا تو یوسف علیہ السلام کی قمیض پھٹ گئی۔ تو باہر نکلتے ہی یوسف علیہ السلام نے جب دوڑ لگائی تو اللہ رب العزت نے وہ دروازے کھلتے چلے گئے، اللہ کے حکم سے جو دروازے اس نے بند کیے تھے وہ کھلتے چلے گئے، اور یوسف علیہ السلام بحفاظت باہر آئے۔ باہر آتے ہی زلیخا نے اپنے مکر دکھائی اور رونا شروع کر دیا۔ عزیز مصر کو کہا کہ اس کی کیا سزا ہے جو تمہارے گھر میں ہی سوراخ لگانا شروع کر دے، تمہارے گھر کو ہی نقصان پہنچانا شروع کر دے۔ تو یوسف علیہ السلام پھر وہیں فوراً بولے۔ یہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کی عزت کی بات ہو رہی ہے وہاں فوراً بات کرنی چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنی بات سامنے رکھی کہ یہی مجھے برقرار رہی تھی، میں تو اپنی بات میں صحیح ہوں۔ تو وہاں پر فیصلہ یہ ہوا کہ ایک بچہ، سارا تسلسل تو کرا، فیصلہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی، اسی نے مجھے اپنی طرف ورگلایا تھا، اور وہاں پہ فیصلہ ہوا کہ یہ بچہ جو ہے گواہی دے گا۔ وشاہد شاہد من اہلہا، ایک بچے نے وہاں پر ایک گواہی دی، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر قمیص سامنے سے پھٹا ہوا ہے، فصدقت وہو من الکاذبین، تو یہ لڑکی، یہ عورت زلیخا صحیح کہہ رہی ہے، سچی ہے، اور یوسف جو ہے علیہ السلام وہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ وان کان قمیصہ قد من دبر، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فکذبت وہو من الصادقین، تو یہ زلیخا جھوٹی ہے پھر، اور وہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، اور جب قمیص کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، قال انہ من کیدکن، تو عزیز مصر نے کہا کہ یہ تو عورتوں کے مکر ہیں، ان کیدکن عظیم، بے شک ان کے مکر جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اس نے کہا کہ اے یوسف تو اس کو چھوڑ دے، جان دے، اس نے جو حرکت کی ہے اس کو دفع کر، واستغفر لی لذنبک، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی توبہ کر، استغفار کر، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی غلطی پر ہے۔ جب یہ بات ہو گئی تو پورا مجمع نے یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اور زلیخا نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ پوری بستی کا زبان زد عام پر یہ چرچا ہو گیا۔ تو وہاں کی جو عورتیں تھیں انہوں نے بھی یہ باتیں سننی شروع کر دی اور باتیں کرنی شروع کر دی کہ عزیز مصر کی بیوی نے جو ہے زلیخا نے اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے دیکھا اور یہ سنا کہ یہ تو میری بات کا چرچا زبان زد عام ہو رہا ہے، تو اس نے اپنے عزیز و اقارب کی عورتیں اکٹھی کیں اور ان کو سیب دیے کاٹنے کے لیے اور چھریاں پکڑا دیں، اور کہا کہ جو ہی آپ اس کو میں کہوں گی تو آپ نے اس کو کاٹنا ہے۔ جب انہیں چھریاں دے دیں اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ آ جاؤ، اندر آ جاؤ، ان کے پاس آئیں، تو انہوں نے جب چھریاں چلانی شروع کی تو انہوں نے سیب کاٹتے ہوئے اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ قرآن پاک اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، جب انہوں نے اس کو دیکھا تو اس کی بڑائی بیان کی، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور اپنی ہاتھوں کو کاٹ لیا، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ یہ تو انسان نہیں ہے، ان هذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ، کریم فرشتہ لگتا ہے، عظیم فرشتہ لگتا ہے،
یعنی آپ کے حسن کو دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ یہ تو انسان کا حسن نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی فرشتے کا ہی حسن ہو سکتا۔ تو پھر اس کو موقع ملا زلیخا کو، قالت فذلکن الذی لمتننی فی، کہ یہی تھا وہ جس کے بارے میں تم مجھ پر الزامات دھرتی تھی، مجھے ملامت کرتی تھی، وقد راودته عن نفسی، میں نے ہی اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، فاستعصم، بس یہ بچ گیا مجھ سے، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو میں اسے جیل بھیج دوں گی، وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو اور یہ پھر وہاں پر بڑا چھوٹا ہو جائے گا، اس کا حسن ختم ہو جائے گا۔ صاغرین مطلب یہ اس کو بے پرواہ ہو جاؤں گا میں، یہ لوگوں میں پھر اس کا کوئی چرچا نہیں ہوگا، اب تو یہ عزیز مصر کا بیٹا کہلاتا ہے، محل میں رہتا ہے، تو وہاں پہ یہ گرا پڑا ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ عورتوں بھی اسی کی طرف رل گئی ہیں، اور تو پھر دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے تو جیل زیادہ پسند ہے اس سے کہ جو یہ مجھ کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اے اللہ اگر آپ نے مجھے نہ بچایا، کَیدَہُنَّ أَصْبُ إِلَیْہِنَّ، یہ جو مکر چلا رہی ہیں ان کے مکروں سے اگر آپ نے اے اللہ مجھے نہ بچایا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے برگلائے میں آ جاؤں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ رب العزت نے پھر یہ اس کی دعا سن لی، فَصَرَفَ عَنْهُ كَیدَہُنَّ، اور ان کو ان کے مکر سے محفوظ فرمایا، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو پھر جیل بھیج دیا گیا، وہاں پر جیل میں رہے اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے، ایک عرصہ وہاں پر گزارا۔ تو وہاں پر دو آدمی کچھ اور بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے تھے، دو قیدی تھے، انہوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے کہا قال احدهما انی ارانی آسل خمرا، ایک نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں سر پر شراب اٹھائے پھر رہا ہوں، وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، کہ میں سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تأکل الطیر منہ، جس سے پرندے کھا رہے ہیں، نبئنا بتأویلی، آپ ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے، ہمارے خوابوں کی تعبیر بتا دیجئے، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں، آپ کو اچھا پاتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ان کو دعوت دے دی فوراً۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو کھانا ابھی آنے والا ہے نا، اس کے آنے سے پہلے، اس کے کھانے سے پہلے میں آپ کو تعبیر بتا دوں گا، اور یہ سارا کچھ جو ہے میں اللہ رب العزت نے مجھے سارا کچھ علم دیا ہے، ذالکم مما علمنی ربی، یہ سارا کچھ میرے رب کے علم کی وجہ سے ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت پر بھی یقین نہیں رکھتے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے فوراً توحید کی دعوت دے دی۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں تو اپنے آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کو مانتا ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ، ہمیں یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کریں، من شیء، کسی بھی ذرا برابر بھی، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر فضل ہے کہ اس نے ہمیں شرک سے بچایا ہے، وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر ہی ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سارے خدا بہتر ہیں یا ایک ہی اللہ واحد قہار بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونی، ہم اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرتے، الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، ہم جس کی بھی اس کے علاوہ بات کرتے ہیں، یہ لوگ جس کی بھی بات کرتے ہیں ان کو انہوں نے خود ہی نام دے دیے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کی جو ہے کوئی کسی نے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، لات منات اور عزا، یہ انہوں نے خود ہی اپنے نام بنا دیے ہیں، ان کے اللہ کے علاوہ الہ بنا کر ان کے نام بھی بنا دیے ہیں، اللہ نے اس قسم کی کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ خام انہوں نے، ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہی چلتا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہ کرو، الا ایاہ، صرف اسی کی، ذالک الدین القیم، یہی اصلی دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر یہ دعوت دینے کے بعد آپ نے خوابوں کی تعبیر بتائی کہ اے وہ ساتھی جس نے دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے، وہ اسی طرح شراب پلائے گا
اور اس کی رہائی ہو جائے گی، اور وہ جو ہے اپنے بادشاہ کو وہاں شراب پلایا کرے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے جس نے دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور وہ اس سے پرندے کھا رہے ہیں، فَيُسْلَبُ، اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اس کے سر سے پرندے اس کی گوشت کو نوچ نوچ کر لے جائیں گے۔ اور اسی طرح ہوا، دونوں کو فیصلہ، ایک کو چھوڑ دیا گیا، دوسرے کو قتل کر دیا گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے وقال للذی ظن انہ ناج، اس کے بارے میں جس کے بارے میں گمان کیا گیا تھا کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا، آپ نے اس کو کہا کہ اپنے بادشاہ ذرا تذکرہ تو کرنا میرے بارے میں۔ فانساہ الشیطان ذکر ربی، شیطان نے اس کا ذکر، یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا جو ہے وہ بھلوا دیا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، اور پھر تقریباً 10 سالہ جو ہے وہ جیل میں رہے۔ تو آخر ایک دن اللہ رب العزت کی تدبیر تھی، یوسف علیہ السلام کو باہر نکالنا تھا۔ تو عزیز مصر کو خواب آیا، انہوں نے دیکھا کہ 7 سبز گوشے ہیں اور 7 ہی خشک گوشے ہیں، 7 کمزور گائے ہیں اور 7 تگڑی موٹی گائے ہیں۔ کمزور گائے جو ہیں وہ موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں۔ تو یہ خواب دیکھا تو انہوں نے اپنے سرداروں سے کہا کہ مجھے جو ہے اس کی خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تم تعبیر کو جانتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ خواب تو بڑا عجیب سا خواب ہے، غلط ملت سا خواب ہے، ہم اس کی تعبیر نہیں جانتے۔ تو اس کو پھر جو جیل میں ساتھی تھا یوسف علیہ السلام، اس کو یاد آیا، او ہو خواب بتانے والا تو وہاں موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیں اگر میں آپ کو ایک بتاؤں جو خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ تو وہ گیا کہ اے یوسف ایھا الصدیق افتنا بسبع بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ اے یوسف علیہ السلام، ہمیں یہ اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 بالیاں خشک ہیں اور 7 بالیاں جو ہیں وہ سبز ہیں، 7 پتلی گائے ہیں اور 7 موٹی گائے ہیں، وہ پتلی دبلی گائے جو ہے وہ موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام ہمیں یہ فوری طور پہ آپ بتائیں تاکہ میں جا کے لوگوں کو بتاؤں اور لوگ جو ہے وہ جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کوئی بات نہیں گنوائی، کوئی جتوایا نہیں کہ مجھے جیل میں گرا ہوا ہے، مجھے باہر نکالو پہلے پھر بتاؤں گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے فوراً بتایا کہ بھائی ایسے ہوگا کہ پہلے 7 سال جو ہے وہ خوب کھیتیاں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد 7 سال جو ہے وہ خشک موسم رہے گا، بارشیں نہیں ہوں گی، خشک سالی کا موسم آئے گا اور قحط پڑ جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ پہلے 7 سال جو ہے تدبیر بھی بتا دی، اس کا طریقہ کار بھی سمجھا دیا کہ کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے، کہ جب خوشحالی کے 7 سال ہوں گے تو اس میں گندم کو خوشوں میں ہی رکھنا ہے، ان کو باہر نہیں نکالنا، بالیوں میں ہی رکھنا ہے، اور جتنی ضرورت کی ہو، جتنی کھانی ہو اتنی اپنی نکلوا لینی، باقی اسی طرح پیک کر کے رکھ لینی، اللہ کی نیچرل پیکنگ میں رکھنی۔ گندم کے دانے جو ہے کس طرح پیک ہوتے ہیں اس طرح ہی پیک رکھنا۔ تو جب یہ پیکنگ جو ہے ہو جائے گی اور حفاظت ہو جائے گی، محفوظ ہو جائے گا، اور جب خشک سال آئیں گے، جب خشک سالی کا موسم آئے گا، قحط کا موسم آئے گا، تو آپ پھر اس کو حصہ اور مقدور کے طور پر، ضرورت کے طور پر گندم کو نکلواتے رہیں گے اور استعمال کرتے رہیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کا یہ بتایا ہوا قصہ اور تعبیر جب انہوں نے جا کے اپنے بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے کہا اس کو فوراً لے کے آؤ میرے پاس، وہ اتنا سیاح آدمی ہے، اتنا سمجھدار ہے، اس کو لے کے آؤ، جس نے جو خواب کی تعبیر بھی بتا دی اور قحط سالی سے بچنے کا طریقہ کار بھی بتا دیا، فوراً ایسے آدمی کو لے کے آؤ میرے پاس۔ جب وہ گئے، ہرکارا گیا بلانے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے سوچا کہ اب جو ہے یہ موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ان عورتوں سے پوچھو جا کر جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں کہ اصل معاملہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کا، تو ان سے جا کے پہلے پوچھو پھر مجھے لے کے آنا۔ تو عزیز مصر نے ان عورتوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا، فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے کیا معاملہ تھا۔ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ، میرا رب تو ان کے مکروں سے جانتا ہے۔ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ، جب عزیز مصر نے ان عورتوں کو اکٹھا کر لیا تو کہا، مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ، جب تم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا تو معاملہ کیا تھا۔ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ، کہنے لگیں کہ اللہ کی قسم ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اب جو تھا عزیز مصر کو احساس ہوا اب تو پردہ فاش ہو گیا ہے۔ قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق، جب عزیز مصر نے دیکھا، عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ اب تو پردہ فاش ہو گیا ہے اور بات واضح ہو گئی ہے، قصہ کھل گیا ہے، تو کہنے لگی انا راودتہ عن نفسی، میں نے اس کو اپنی طرف مائل کیا تھا، وانہ لمن الصادقین، وہ بے شک وہ سچا تھا۔ تو یہاں آ کر جو ہے عزیز مصر کی بیوی کو سچ بولنا پڑ گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو ظاہر کیا اور ان کی سچائی ظاہر ہوئی، تو ان کو جو ہے پھر لایا گیا، وہ تشریف لے آئے۔
پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آ سکتا تھا، میں اپنی سچائی بھی میں نے بیان کرنا تھی، لیکن اصل بات جو اور اس سے بڑھ کر بیان کرنا تھی وہ یہ تھی، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اپنے سردار، اپنے بادشاہ عزیز مصر کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ مکر کرنے والوں کی، خائن لوگوں کے مکروں کو ہدایت نہیں دیتے، ایسے لوگوں کو جو مکر کرنے والے ہیں، خائن ہیں، ان کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہ عزیز مصر کی بیوی کی جو چالیں تھیں وہ اس طرح ختم ہوئیں، اور اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو ظاہر فرمایا، اور اسی کے منہ سے پاک دامن بنوایا، اس کے اقرار کروایا کہ میں نے ہی جو ہے اس کو اپنی طرف راغب کیا تھا۔ اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو میں اپنے نفس جو ہے وہ نفس ہمارا جو ہے وہ انسان کو ملامت کر دیتا ہے، مجھ پر اللہ ما رحم ربی، جس پر رحم ہو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اور میں اس سارے معاملے میں اللہ کے رحم سے ہی بچاؤں، اللہ کی رحمت سے ہی بچاؤں۔ تو عزیز مصر نے کہا کہ اس کو لے آؤ، میرے پاس لے آؤ، اور میں جو ہے اس کو بادشاہ بنانا چاہتا ہوں۔ قال انک الیوم لدینا مکین امین، اب تو جو ہے نا اس میں رہ، اور اب تو حفاظت میں ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی مجھے تو آپ وزیر خزانہ بنا دو، زمین کی خزانچی بنا دو، میں جو ہے انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، اور میں جانتا ہوں کس طرح مینجمنٹ کرنی ہے زمین کی، اور کس طرح جو ہے وزارت خزانہ چلائی جائے گی۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام کو زمین میں رہنے کا موقع ملا۔ تو یوسف علیہ السلام نے پھر جو 7 سال خوشحالی کے تھے ان کو جو ہے بہت اچھی طرح سے مینج کیا، گندم کو اکٹھا کیا، کنویں کھدوائے، غلے جو ہے اس میں گراتے رہے، گندم کے گوشوں سمیت، بالیوں سمیت اس میں ڈالتے رہے، اور ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے اکٹھا ہو گیا۔ لوگوں سے گندم لے کر ان کو جمع کرتے رہے، اور ان سے یہ کہتے رہے کہ آپ کو یہ گندم آنے والے 7 سال اور قحط کے سالوں میں ملیں گے۔ تو وہ ان میں سے کچھ لوگ کہتے کہ اگر قحط نہ ہوا تو پھر، آپ نے کہا اگر قحط ہوا تو پھر آپ لوگ کیا کرو گے؟ تو وہی ہوا کہ 7 سال خوب بارشیں ہوتی رہیں، اس کے بعد بارش نہ ہوئی اور قحط پڑ گیا، فصل نہ ہوئی، گندم نہ ہوئی۔ تو یوسف علیہ السلام کی تدبیر پھر کام آئی۔ تو ادھر یعقوب علیہ السلام کے علاقہ میں قحط پڑ گیا، ہر طرف قحط کا دورہ ہو گیا۔ تو یہ پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کا ایک علاقہ ہے، مصر کا علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ گندم بیچی جا رہی ہے، وہاں پر جا کر خریدی جائے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آپ کی طرف آئے، اور انہوں نے جو ہے وجاء اخوۃ یوسف قد دخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون، یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں پر غلہ لینے والی جگہ پر آئے، تو یوسف علیہ السلام نے فوراً ان کو پہچان لیا، اور انہوں نے نہ پہچان سکے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا، اور ملازم سے کہا کہ ان کا سامان جو ہے جب اس میں رکھنے لگے تو وہ جو پیسے تھے وہ بھی اس میں رکھ دیے، اور ان سے کہا کہ آئندہ آتے ہو تمہارا ایک بھائی ہے، اس کو بھی لے کے آنا، اور اس کو جو ہے تم نے ایسا کرنا ہے، اگر اس کو نہ لے کے آئے تو پھر تمہیں نہ غلہ ملے گا، نہ تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی کوئی جگہ ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہو میں پورا ہر آدمی کو برابر دیتا ہوں، تو لہٰذا اس کو آئندہ لے کے آنا۔ جب وہ واپس گئے تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا جان اب ہمیں جو ہے نا وہ غلہ نہیں ملے گا اگر ہمارا بھائی ہمارے ساتھ نہیں آئے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال هل آمنکم علیہ، کیا میں اس معاملے پر، بنیامین چھوٹا بھائی جو یوسف علیہ السلام کا ہے، اس کے معاملے میں تم پر ایسے ہی یقین کر لوں، الا کما آمنتکم علی اخیہ من قبل، جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں نے تم پر اعتبار کیا تھا۔ فاللہ خیر حافظا، اور اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والے ہیں، وہو ارحم الراحمین، اور وہی بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ تو جب انہوں نے سامان کھول کے دیکھا تو اس میں ان کو اپنا متاع بھی ملا، جس میں جو ہے وہ ردت الیہم، جو ان کی طرف لٹا دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہمیں سامان بھی مل گیا، اور ہمارا جو ہم نے پیسے دیے تھے وہ بھی ہمارے واپس آ گئے، اب آپ ہمیں ہمارے بھائی کو ضرور بھیجیں، ونحفظ اخانا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور ہمیں جو ہے اضافی مال بھی ملے گا، ذالک کیل یسیر، تو یہ تو بہت آسان طریقے سے ہمیں مل بھی جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اس وقت تک اس کو لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا، بنیامین کو، جب تک کہ تم حتیٰ تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی بہ، کہ تم اللہ کا مجھ سے وعدہ نہ دو کہ ہم اسے لے کے آئیں گے واپس، بحفاظت لے کے آئیں گے۔ فلما آتوہ، جب انہوں نے موثقہم وعدہ دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے اور ہمارے درمیان اللہ ہی وکیل ہے، اور آپ نے نصیحت فرمائی کہ اے میرے بیٹو، تم نے جو ہے چلے جانا ہے، تو وہاں جاؤ گے تو ایک ہی دروازے سے سب نے داخل نہیں ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے، اور میں تمہارے لیے جو ہے کسی بھی وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تمہارے لیے کسی معاملے میں بھی اللہ سے سفارش نہیں کر سکوں گا،
ان الحکم الا للہ، اللہ کا ہی حکم چلتا ہے، علیہ توکل، بس اللہ پر یقین کرنا ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور سب کو توکل کرنے والوں کو اس پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اور جب وہ وہاں پر یوسف علیہ السلام کے پاس، جہاں سے ان کے والد گرامی نے حکم دیا تھا کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا ہے، تو وہاں سے داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ ولما دخلوا علی یوسف آوی الیہ اخاہ، بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کو بتایا، قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اس کو بتایا کہ میں تیرا بھائی ہوں اور ان کو نہیں پتہ، خیال کرنا۔ فلما جہزهم پھر تدبیر کی، جب ان کو سامان دے کر روانہ کیا تو اپنا جو سامان تولنے والا ناپ کا تھا، جس کے من کے ماپ کے ان کو دیتے تھے، وہ پیمانہ ان کے سامان میں رکھ دیا، اور جاتے ہوئے ان کو پیچھے سے آواز دی کہ بھائی آپ لوگ تو چور ہو، ہمارا سامان چرا لیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا چیز چوری ہو گئی؟ انہوں نے بتایا کہ بادشاہ کا جو ہے نا وہ پیالہ جو ہے وہ چوری ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم چور نہیں ہیں، ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں، ہم اس لیے نہیں آئے یہاں۔ تو انہوں نے، آواز دینے والے نے آواز دی، انہوں نے کہا کہ اگر جس کے پاس بھی نکلا تو میں اس کو 1 اونٹ ایکسٹرا دے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو چور ہی نہیں ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا اگر تمہارے پاس سے سامان نکل آیا ہمارا چوری کا تو پھر کیا سزا ہے؟ تو ان کے علاقے میں یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات تھی کہ چور جس کے پاس جو چیز نکل آئے تو وہی اس کی سزا ہوتا ہے، اسی کو رکھ لیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا، قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو تو تمہاری سزا کیا ہے؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ، جس کے پاس سامان نکلے گا وہی اس کی سزا ہوگا، اسی کو روک لیا جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، اور ہم ظالموں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے تلاشی لینی شروع کی ان کے بھائیوں سے، تلاشی لیتے 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 وہ اپنے بھائی کے پاس آ گئی، لاسٹ میں بنیامین کے سامان میں سے انہوں نے نکال لیا اور ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس تدبیر کے ذریعے جو ہے ان کو وہاں پہ رکھ لیا۔ تو انہوں نے اب اس بات سے وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو اللہ کا وعدہ دیا تھا کہ ہم اس کو واپس لے کے آئیں گے۔ تو ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کہا کہ اے یوسف علیہ السلام، اس کا والد جو ہے وہ بوڑھا ہے، وہ اس سے دل برداشتہ ہوں گے، آپ ایسا کریں اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ہم جو ہمارا مجرم ہے ہم اسی کو رکھیں گے، اوروں کو نہیں رکھیں گے۔ تو لہٰذا بات جو ہے وہ آگے بڑھی تو وہ اور پریشان ہوئے۔ اب وہ ان کے بڑے نے کہا کہ میں تو بھائی یہیں بیٹھا ہوں، تم جاؤ جا کے بتا دو کہ ان نب نہ کا سرک، کہ تیرے بیٹے نے چوری کر لیا۔ اب اس کو بھائی بھی کہنا نہیں چاہ رہے کہ تیرے بیٹے نے چوری کر لیا، تو میں تو یہیں بیٹھا ہوں یہاں تک کہ میں مر جاؤں یا میرے والد صاحب جو میرے لیے کوئی حکم بھیج دیں کہ میں یہاں سے آ جاؤ یا جو بھی ہو، میں یہاں سے نہیں لوں گا، تم لوگ جاؤ جا کے ان کو بتا دو کہ بیٹے نے چوری کر لیا۔ اور جب انہوں نے جا کے بتایا اور انہوں نے کہا کہ اے ابا جان آپ ہم پر اعتبار نہیں کریں گے، آپ ان بستی والوں سے پوچھ لو جو ہمارے ساتھ تھے۔ یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال بل سولت لكم انفسكم امرا، میں تو بس دل میں جو ہے ایک صبر کرتا ہوں، فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، ان قریب اللہ رب العزت امید ہے کہ اللہ دونوں کو لے آئے گا، انه هو العلیم الحکیم، بے شک وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ سارے معاملے کو جانتے تھے، وہ اگر جانتے ہوتے تو یہ اگلی آیت جو ہے نا وہ بڑی سخت ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، پھر ان کی طرف سے مڑے، وَقَالَ يَا أَسَفَا، اور انہوں نے یہ کہا کہ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، ان کی جدائی میں انہوں نے اپنی آنکھیں جو ہیں وہ پتھرا لی رو رو کے۔ تو اگر انہیں علم ہوتا کہ یوسف علیہ السلام کہاں ہیں تو وہ اتنا رو کے اور اپنی آنکھوں کو بینا کیسے کر لیتے؟ انہوں نے اپنی آنکھوں کو نابینا کر لیا، نابینا کیسے کر لیتے؟ قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسف، کہنے لگے کہ اے ابا جان آپ تو یوسف علیہ السلام کی جدائی میں جو ہے اتنا رو رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ تو انہوں نے انما اشک بصری وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے غم و الم کی استدعا جو ہے وہ اللہ رب العزت سے کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ سے اس چیز کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ جو معاملہ تھا یہاں پر جاننا یا نہ جاننا جو ہے وہ خواب کے حوالے سے تھا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ اللہ یوسف علیہ السلام کو عزت دے گا، لیکن اس وقت ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کہاں ہے، کس حیثیت میں ہے، یہ اللہ رب العزت نے نہیں بتایا تھا۔ تو یہاں پر جو اشارہ کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے، یہ وہی ہے کہ انہوں نے مجھے ایک خواب بتایا تھا، یہ میں جانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ بھائی، جاؤ یوسف علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ سے مایوس نہیں ہونا، اللہ سے مایوس صرف وہی ہوتے ہیں جو لوگ کافر ہیں۔ پھر گئے یہ دوبارہ، پھر جا کر انہوں نے عرض کی کہ ہمارے پاس تو اب مال بھی ختم ہو گیا، آپ ہم پر صدقہ کر دیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ میرے بھائی جو ہیں اب صدقے پہ اتر آئے ہیں، تو آپ نے انہیں بتایا کہ
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جاہل تھے؟ بس اتنی سخت بات کی، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کوئی سخت بات نہیں کی. اتنا ظلم ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اتنا انہوں نے کنویں میں پھینک دیا، مارا بھی. کتنا کیا کیفیت ہوگی یوسف علیہ السلام کی اس وقت. وہ چیخ بھی رہے ہوں گے، چلا بھی رہے ہوں گے، اور ان کو دھکا دے رہے ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے ایک انہوں نے منڈیر کو پکڑا ہوگا اور منڈیر کو چھوڑ نہیں رہے ہوں گے، اور انہوں نے کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں پہ پتھر مارے، پتھر کی وجہ سے پھر منڈیر چھوٹی، منڈیر سے پھر وہ چھوڑ کے وہ کنویں میں گرے. تو اتنا ایک سخت منظر تھا، جس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو، ظالم بھائیوں کو صرف اتنا ہی کہا کہ پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم جاہل تھے. تو یہ ایک بہت بڑا صبر کا مقام ہے یوسف علیہ السلام کے امتحان کا جو انہوں نے پورا اترے. تو پھر انہوں نے کہا قالوا أئنك لأنت یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، آپ نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں. وهذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ رب العزت نے ہم پر فضل فرمایا. انہ من یتق ویصبر، اور یہاں پھر درس دے دیا ہم کو پھر پڑھا دیا کہ جو بھی اللہ سے ڈرے گا اور صبر کرے گا فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، کہ ہم ہی غلطی پر تھے، اللہ نے آپ کو عزت دی اور ہم ہی غلطی پر تھے. تو یوسف علیہ السلام نے فوراً معاف کر دیا. قال لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی پکڑ نہیں ہے، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. تمہیں یغفر اللہ لکم، اللہ پاک تمہیں معاف فرمائے. وہ ارحم الراحمین، اور وہی بہترین رحم فرمانے والے ہیں. پھر یوسف علیہ السلام نے سارے گھر کے حالات لیے ہوں گے، اپنے والد گرامی کے حوالے سے پوچھا ہوگا تو انہیں بتایا گیا ہوگا کہ انہوں نے تو آپ کی یاد میں آنکھیں نابینا ہو گئی ہیں، روتے تڑپتے ہیں، آپ کو یاد کرتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، ان کو قمیص دے کے بھیج دیا کہ ان کی آنکھوں پر ڈال دینا، اللہ رب العزت جو ہے وہ بصارت دے دیں گے. تو جب وہاں سے قمیص چلی تو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے اگرچہ تم مجھے کچھ سے کچھ کہو گے. تو کہنے لگے جو وہاں ارد گرد کے لوگ تھے تاللہ انک لفی ضلال قدیم، آپ تو بڑی پرانی گمراہی میں ہو. اور جب وہ خوشخبری والے آئے اور انہوں نے آ کے چہرے پر قمیض رکھی، اللہ رب العزت نے آنکھیں عطا فرما دی. تو فرمایا الم اقل لکم، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں تو اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جانتا ہوں جو تمہیں نہیں پتا. پھر فرمایا قالوا یا ابانا، انہوں نے بیٹوں نے کہا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اے ابا جان ہمارے لیے استغفار کریں ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، ہم ہی غلطی پر تھے. قال سوف استغفر لکم ربی، میں یقیناً اپنے رب سے ہمارے لیے معافی مانگوں گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحیم ہے. تو وہ سارا قافلہ یوسف علیہ السلام کے کہنے پر وہاں سے بلوا لیا، اور انہیں جب وہاں آئے یوسف علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے ان کو تخت پر بٹھایا اور جو ہے فوراً سب سجدہ میں گر گئے. تو یوسف علیہ السلام نے پھر وہاں پر فرمایا قال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، اے ابا جان یہی وہ تعبیر ہے میرے خواب کی جو میں نے پہلے آپ کو سنایا تھا. قد جعلھا ربی حقا، اللہ رب العزت نے یہ حق سچ کر دکھایا ہے. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور وہ مجھ پر بہت ہی احسن تھا، بہت ہی اچھا تھا، مجھ پر کرم کرنے والا تھا، مہربان تھا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اور آپ لوگوں کو ایک ہلکے علاقے سے اٹھا کر مجھ پر میرے مصر، عزیز مصر کے پاس یہاں لے آئے. اور یہاں پر پھر یوسف علیہ السلام نے بہت بڑی بات کی کہ ہمارے بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے تفریق ڈال دی تھی، ہمیں لڑوا دیا تھا، ہمیں دور کر دیا تھا. ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. انہ هو العلیم الحکیم، وہ غالب حکمت والے ہیں. رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ، یہاں پہ پھر یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت شکرانے کے طور پر دعا مانگتے ہیں. رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ رب العزت، اے میرے پیارے رب، آپ نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی. وعلمنی من تعبیر الاحادیث، اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی. فاطر السماوات والارض، کوئی زمین و آسمان کے پیدا کرنے والا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا اور آخرت کے ولی ہیں، دوست ہیں. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان کے طور پر ہی فوت کرنا اور مجھے صالحین کے ساتھ رکھنا. پھر یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے کلوزنگ سینٹنس
پیش کیا۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر اللہ پر فرما رہے ہیں کہ اے پیارے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، انہیں ہم آپ کی طرف بیان کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون، آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب یہ اکٹھے ہو کر مکر کر رہے تھے اور اپنے کام کی تدبیریں کر رہے تھے، تو آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو دیتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے ہم نے دیکھا، اللہ رب العزت نے اس قصے میں ہر طرح کی تفصیل، کہتے ہیں کہ اگر پورے قرآن پاک کو نہ نازل کیا جاتا، صرف سورہ یوسف ہی نازل کر دی جاتی، تو یہ پوری معاشرت اور معیشت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، معاملات کس طرح گزارنے ہیں، بھائیوں کے ساتھ زندگی کس طرح گزارنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ رب العزت نے اس ایک صورت میں سمو کر، صبر کے کیا طریقہ کار ہوگا، جب لڑائی ہو جائے تو کیا طریقہ کار ہوگا، تو کس طرح رہنا سہنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ رب العزت نے ایک سورہ یوسف میں سمو کر رکھی۔ تو کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن جو ہے وہ جیل میں فریفتہ ہوئی زلیخا اور جیل میں جانے کا سبب بنا، اور یوسف علیہ السلام کا علم جو ہے وہ جیل سے اللہ رب العزت نے انہیں علم کے ذریعے جیل سے نکالنے کا سبب بنایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی ایمان پر دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی پینا نصیب ہو، اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ نصیب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و علیہ انیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔